ذکیہ خان کا جنم بہار کے پٹنہ میں ہوا۔ آپ کے دادا اور نانا دونوں اے ڈی ایم اور والد بی ایس این ایل میں ٹاپ پوزیشن پر تھے، لیکن ان سب کے باوجود گھر کی چمک دمک کبھی بھی ذکیہ کو اپنی طرف نہ کھینچ سکی۔ کچھ کر گزرنے کے جذبے سے لیس ذکیہ کا ذہن اسٹوری رائٹنگ، پینٹنگ اور کوکنگ کی طرف مائل ہوا۔ 11 سال کی عمر میں ہی ذکیہ نے گھر کی خوشحالی کو چھوڑ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر ذکیہ دی ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ بن گئیں ذکیہ ہمدرد۔ محض میں 11 سال کی ہوں گی جب میں آج نیوز پیپر میں چلی گئی اور وہاں کے ایڈیٹر صاحب سے کہا کہ مجھے جاب چاہیے، اور انہوں نے پہلے تو مجھے دیکھا اور مسکرایا کہ لوگ یہاں آتے ہیں بولتے ہیں آرٹیکل چھاپ دیجیے، الٹا پیسہ لے لیجیے، اور یہ بول رہی ہیں کہ نہیں میرا آرٹیکل چھاپیے بھی اور پیسہ دیجیے بھی۔ anyway انہوں نے کافی سارے کام دیے اور اس پر میں مس یونیورس بھی ہوا تھا، تو وہ ساری چیزیں ہم نے کرنے کے بعد جو فرسٹ پیمنٹ انہوں نے رکھا دیٹ واز 3K، جیسے کہ ہر ایک بچی کا ہوتا ہے اپنے والدین کے پاس جانا اور اس پیسے کو دینا، ویسے ہی ہم نے دیا۔ لیکن میرے والد نے کہا کہ بیٹا یوز اٹ وائزلی، مطلب اپنے پاس رکھو لیکن یوز اٹ وائزلی۔ یہ جو وائزلی تھا نا، یہ ایک بہت بڑا رول پلے کیا ذکیہ کو ذکیہ ہمدرد تک بنانے میں۔ پھر اچانک سے پاپا کے ڈرائیور کے ساتھ آئے اور ڈرائیور صاحب کے بیٹا تھا ان کے ساتھ، اور وہ تھوڑا سا اداس تھا، تو میرے پاپا نے کہا کہ جا کے دیکھو کیا بات کرو، کیوں وہ شانت ہے۔ میں گئی بات کرنے اور پھر دین آئی آئیڈینٹیفائی کہ اس بچے کے ایگزام وہ نہیں دے پا رہا ہے 10th کا، جبکہ میں اس ٹائم میں 7th میں تھی، تو نہیں دے پا رہا ہے 10th کا بیکاز آف اکنامک کرائسس۔ اور یہی ٹائم تھا جب مجھے موٹیو ملا کہ دس از دی ٹائم اینڈ دس از دی تھنگ جو مجھے کرنا ہے۔ وہاں پہ میں نے اس کی پیمنٹ کی، باضابطے اس کو انگلش پڑھایا کیونکہ وہ بہار بورڈ سے ایگزام دے رہا تھا۔ جتنا ایکسائٹمنٹ مجھے اس کے رزلٹ کے لیے تھا، مجھے نہیں لگتا کہ آج تک مجھے اتنا ایکسائٹمنٹ کسی کے لیے بھی ہوا، ناٹ ایون آف مائی اون کڈس۔ مہینے میں 3 لاکھ سے زیادہ کمانے والی ذکیہ نے جب دیکھا کہ سماج کو ان کی ضرورت ہے تو انہوں نے اپنی لگژری لائف کو چھوڑ کر سلم جھگی جھوپڑی کمزور اور نشہ کرنے والے بچوں کے لیے کام کرنے کو پسند کیا۔ پھر چاہے وہ تعلیم، صحت اور روزگار کا ایشو ہو یا پھر نشہ کے خلاف ابھیان اور یمنا کی صفائی کے لیے سنگھرش ہو، ہر جگہ ذکیہ ہمدرد کے طور پر نظر آئیں۔ میڈیا میں بھی ذکیہ کے کاموں نے خوب سرخیاں بٹوریں، پھر چاہے وہ ہندی میڈیا ہو یا اردو یا پھر انگلش، ہر جگہ ذکیہ کے کاموں کا خوب شور رہا۔ ذکیہ نے سیاست میں بھی قسمت آزمائی کی، ترنمول کانگریس سے لے کر کئی پارٹیوں میں رہیں، لیکن انہوں نے انت میں سماج کے لیے ہی خود کو وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت سرکار کی نیبر فرسٹ پالیسی کو دیکھتے ہوئے ذکیہ نے کچھ دن نیپال میں بھی کام کیا، لیکن جلد ہی وہ اپنے گرہ راجیہ بہار لوٹ آئیں اور باڑھ سے پربھاوت سیمانچل کو اپنا کرم چھیتر بنایا۔ ذکیہ کی کوشش ہے کہ وزیر اعظم مودی کے سپنے کے تحت پارمپرک بھارتی چکتسا پرنالی کو بڑھاوا ملے، ہر گھر تک بھارتی دھروہر یونانی اور آیورویدا کو پہنچایا جائے۔ اسی کڑی میں ذکیہ اب تک 60,000 سے زیادہ مریضوں کو کامیاب اپچار دے چکی ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک ہم لوگوں نے 60,000 سے اوپر پیشنٹس کو دیکھا ہے، اور کافی ساری بڑے بیماریاں جیسے کہ کینسر ہیں، بریسٹ کینسر ہے، لیور سیروسس کا کیس تھا، یہ ساری چیزیں کیسز بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ اپنے آیورویدک میڈیسن سے، ہربل میڈیسن سے ٹھیک کی ہے۔ تو بس ایک کوشش، امید اور آپ لوگ کا ساتھ۔